رات کا بقیہ حصہ درختوں پر بسر کرتے ہوئے کاٹا۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہوتے ہی ہم دوسرے بیل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ وہ ہمیں 2 میل دور خشک نہر کے وسط میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ بیل کو ساتھ لے کر واپس آئے۔ بڑی مشکل کے بعد گاڑی کو گڑھے سے باہر نکالا۔ اس کے بعد ہم بیرور اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے بیل کی لاش وہیں پڑی رہی اور اسے ہم نے چیتے، چرخ اور گیدڑوں کی ضیافت کی تباہ کے لیے رہنے دیا۔ 2 گھنٹے بعد ہم نارنگیوں کے اس وسیع باغ میں داخل ہوئے جو بیرور اور جھیل مدک کے بالکل درمیان نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ باغ بالکل اجاڑ اور سنسان پڑا تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ نارنگیوں کا موسم نہ تھا، اور دوسرا یہ کہ آدم خور کے ڈر سے باغ میں کام کرنے والے مالی، قلی اور دوسرے لوگ کام پر نہ آتے تھے۔ یہ باغ ایک انگریز ریٹائرڈ فوجی افسر کرنل جان سائمن کی ملکیت تھا اور وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ باغ کے شمالی حصے میں بنے ہوئے کچھ کچے اور کچھ پکے چھوٹے سے بنگلے میں اس کی رہائش تھی۔ ان دنوں وہ عمر کے 70 منزلیں طے کر چکا تھا۔ جب ہم بیل گاڑی سے اتر کر بنگلے میں داخل ہوئے تو وہ باہر آرام کرسی پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی خوشی سے اس کا جھریوں بھرا چہرہ تمتما اٹھا۔ ہمیں فوراً اپنے آرام دہ کمرے میں لے گیا اور ایک بڈھے مقامی ملازم کو ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں جانتا ہوں تم آدم خور کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ بھئی میری تیز نگاہیں اگرچہ کمزور ہیں اور نشانہ خطا ہونے لگا ہے، ورنہ میں اس کا قصہ بہت پہلے پاک کر چکا ہوتا۔ اب دیکھ لو، میرا باغ ویران پڑا ہے، کوئی شخص یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ میرے 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے جا چکا ہے اور کل رات پھر ادھر سے گزرا تھا۔ کرنل سائمن آدم خور کے دورے کی تفصیلات سناتا رہا اور ہم ناشتہ کرتے رہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے آدم خور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعض نشانیاں ذہن نشین کر لی تھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک رات میرے نیپالی ملازم کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کرنل سائمن کہنے لگا، یہ نیپالی چند روز قبل ہی ملازم ہوا تھا اور ہر چند مجھے نوکروں کی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے پاس مزل لوڈنگ بندوق دیکھ کر میں نے اسے رکھ لیا۔ یہ 1.5 ماہ پہلے کا ذکر ہے۔ آدم خور کی ہلاکت خیز سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ میرے تمام ملازم اس کی ہیبت سے لرزاں اور ترساں تھے، کیونکہ کئی مرتبہ وہ باغ کے نزدیک بھی گھومتا پھرتا دیکھا گیا اور راتوں کو تو اکثر ادھر سے گزرتا تھا۔ اس دوران میں وہ میرے ایک قلی کو موقع پا کر ہڑپ بھی کر گیا اور کئی دن بعد اس کی لاش کے ٹکڑے جھیل مدک کے کنارے ایک نالے کے قریب پڑے ہوئے پائے۔ بہرحال نیپالی چوکیدار نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ احمق بھی ثابت ہوا۔ ایک روز رات کو بندوق چلنے کے دھماکے اور شیر کی گرج سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ چاندنی رات تھی۔ میں نے باہر جھانکا، کیا دیکھتا ہوں کہ نیپالی گورکھا بندوق ہاتھ میں لیے اندھا دھند دوڑتا ہوا میرے مکان کی طرف آ رہا ہے اور ایک قدآور اور انتہائی طاقتور شیر اس کے تعاقب میں ہے۔ شیر کا جبڑا زخمی تھا اور چہرہ لہولہان۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نیپالی نے اسے دیکھ کر اپنی بندوق چلائی ہو۔ گولی شیر کے جبڑے پر لگی، لیکن وہ گرنے یا بھاگنے کے بجائے نیپالی کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ ممکن ہے وہ بچ جاتا، لیکن ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ اٹھ نہ سکا۔ چنانچہ آدم خور نے اسے چوہے کی طرح منہ میں دبایا اور چھلانگیں لگاتا ہوا آنن فانن نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد میرے تمام ملازم رفو چکر ہو گئے اور انہوں نے ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں یہاں تنہا رہتا ہوں اور اپنی قسمت کو روتا ہوں۔ آدم خور کی کوئی خاص نشانی بتا سکتے ہیں؟ ڈورنڈ نے پوچھا۔ نشانی؟ سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ اس کا جبڑا ابھی تک زخمی ہے اور غالباً بایاں دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے ایک روز دوپہر کے وقت اسی باغ میں پھرتے دیکھا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں اور شاید وہ میری ہی طاق میں ہے۔ جو ہی میں نے اپنی رائفل اٹھا کر فائر کرنے کا قصد کیا، وہ غراتا ہوا بھاگ گیا۔ ہم چونکہ بے حد تھکے ماندے تھے، اس لیے کرنل سے اجازت لے کر ذرا کمر سیدھی کرنے لیٹ گئے۔ میں نے اندازہ کیا کہ ہمارا میزبان آدم خور سے خوفزدہ ہے اور اگر یہ شخص اکیلا یہاں پڑا رہا تو تمام احتیاطوں کے باوجود آدم خور کسی دن اسے پکڑ کر لے جائے گا۔ اس نے بتایا کہ شیر اس کی طاق میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڈھے کرنل کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس کا مکان بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ آدم خور کو داخل ہونے سے روک سکے۔ معمولی لکڑی کے بنے ہوئے کمزور دروازے شیر کے ایک ہی دھکے سے ٹوٹ جاتے ہیں اور کچی دیواریں توڑنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ آدم خور کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو نگاہ میں رکھ لے
تو اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک اس کو ہلاک نہ کر لے۔ اکیلے دکیلے آدمی کی خاص طور پر نگرانی کرتا ہے اور موقع پاتے ہی وار کرنے سے کبھی نہیں چوکتا۔ کرنل نے ہمیں بتایا کہ آدم خور اکثر رات کے وقت اس باغ اور جھیل مدک کے درمیانی علاقے میں پھرتا ہے۔ چنانچہ شام کی چائے پر جمع ہوئے تو میں نے اس سے کہا، آپ نے اپنی حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟ یہ دیواریں اور دروازے ظاہر ہے آدم خور کو روک نہیں سکتے۔ میں حیران ہوں اس نے اب تک آپ کا صفایا کیوں نہیں کیا۔ ان الفاظ سے کرنل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی سی چھا گئی اور دم بخود ہو کر میری طرف تکنے لگا، پھر بولا، خدا کی پناہ یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی۔ آپ سچ کہتے ہیں، میری خوابگاہ کا دروازہ یقیناً کمزور ہے اور شیر چاہے تو اسے توڑ سکتا ہے۔ میں کل ہی بیروڑ سے کسی بڑھائی کو بلوا کر ان دروازوں کے آگے لکڑی کی مضبوط بلیاں لگواتا ہوں۔ ویسے میں نے اپنے بڑے لڑکے کو یہاں پہنچنے کا خط بھی لکھ دیا ہے۔ وہ آج کل بنگلور میں کام کر رہا ہے، بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ وہ خود بھی اچھا شکاری ہے، مجھے یقین ہے آپ اس سے خاصی مدد لے سکیں گے۔ یہ آپ نے اچھا کیا، تاہم آپ اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کیجیے۔ ہم جنگل میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ کرنل نے ہمیں نئی ٹارچیں دیں، ایک بڑے تھرمس میں چائے اور بسکٹوں کا ڈبہ ہمارے حوالے کیا اور باغ کے آخری کنارے تک رخصت کرنے آیا۔ اچھا دوستوں، شب بخیر۔ خدا کرے آپ اس مہم میں کامیاب ہوں تاکہ خلق خدا چین کی نیند سو سکے۔ میرا خیال ہے کہ آدم خور جھیل مدک کے قریب واقع ایک گہری کھائی میں رہتا ہے۔ اس کے مارے ہوئے اکثر آدمیوں کی لاشوں کے بچے کچے حصے وہیں سے ملے ہیں۔ یہ راستہ زیادہ دشوار گزار اور خطرناک ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ مجھے امید ہے آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کی زبان سے کوئی خوشخبری سن سکوں گا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ کرنل سائمن کے باغ سے نکل کر ہم جھیل مدک کی طرف چلے۔ جنگل میں تاریکی صورت سے پھیل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈونلڈ پر آدم خور کی خاصی ہیبت بیٹھ چکی ہے اور وہ بار بار چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ خود میرے دل پر بھی خوف کا ہلکا سا اثر ہونے کے ساتھ ساتھ حسرت اور الم کی نامعلوم کیفیت طاری تھی۔ برسوں جنگل کی فضا میں رہنے کے باوجود مجھ میں اتنا شعور تو یقیناً پیدا ہو چکا تھا کہ پیش آنے والے خطروں اور حادثوں کے بو باز سونگھ سکوں، لیکن ڈونلڈ کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ بڈھے کرنل نے آدم خور کا جو حلیہ بیان کیا تھا اس سے میرے ذہن میں ایک خاص نقشہ تیار ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا جو ہی حریف سے آمنا سامنا ہوگا فوراً اسے پہچان لوں گا۔ ہم دونوں چپ چاپ آہٹ پیدا کیے بغیر جھیل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تنگ راستوں کے دونوں جانب گھنا جنگل اور گنجان تھا۔ درخت انتہائی اونچے اور ان کی ٹہنیاں اور شاخیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھیں۔ بندروں کی اچھل پھاند یا چڑچڑانے کی آوازوں کے سوا جنگل پر ایک ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم آگے چل کر گھپ اندھیرے کے بے قرار سمندر میں ڈوب گئے۔ درختوں کی جھکی ہوئی شاخیں ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن ہم انہیں ہٹاتے اور گزرنے کی راہ بناتے ہوئے جھیل کے قریب پہنچ ہی گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ اندھیرے میں ہم ایک نئے راستے پر نکل آئے ہیں اور اب بالکل نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ نہر کسی زمانے میں جھیل مدک سے نکالی گئی تھی اور خاصی چوڑی اور گہری تھی۔ آگے چل کر نہر ایک ڈھلان کی طرف مڑی تو پانی گرنے کی مدھم سی آواز کانوں میں آنے لگی۔ ہم آدم خور کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے میں نے ڈونلڈ کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے ہوئے ٹارچ روشن کر دی۔ کچھ فاصلے پر جھیل مدک کا بند نظر آیا جو تقریباً 25 فٹ اونچا تھا۔ بند تک پہنچنے کے لیے ہمیں انتہائی دشوار گزار اور گنجان ترین حصے سے گزرنا پڑا، جہاں ہر لمحے کسی ناگہانی حادثے کا خطرہ موجود تھا۔ ایک مقام پر جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کسی مہلک جانور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے ڈونلڈ کو رکنے کی ہدایت کی اور دونوں ٹارچیں روشن کر دیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ ناگ 5 فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ روشنی ہوتے ہی پھنکارا اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی ننھی ننھی سرخ آنکھیں کوئلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ناگ کو دیکھتے ہی ڈونلڈ کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکوں وہ ناگ پر فائر کر چکا تھا۔ ظاہر ہے اس نازک صورتحال میں صحیح نشانہ لینا بہت مشکل تھا۔ سانپ آنن فانن گھاس میں سرسراتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن فائر کے دھماکے سے جنگل کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو گئی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے کوے، چیلیں اور ہزاروں چمگادڑیں ہوا میں چکر لگانے لگے اور ان کے پروں کی ناگوار پھرپھراہٹ سے دیر تک فضا گونجتی رہی۔ تمہیں اتنی بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا،
میں نے ڈونلڈ کو سمجھایا۔ اس کے چہرے پر اب بھی دہشت کے آثار موجود تھے۔ دراصل سانپ اس کی نفسیاتی کمزوری تھی۔ وہ ریچھوں اور چیتوں کے سامنے بے خوفی سے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن کسی معمولی اور بے ضرر سانپ کو دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ڈیڈی، اگر میں گولی نہ چلاتا تو وہ ہم میں سے کسی ایک کو ضرور ڈس لیتا، ڈونلڈ نے جواب دیا اور پیشانی سے پسینے کے قطرے پہنچنے لگا۔ اتنے میں مشرق کی جانب سے ابھرتے ہوئے چاند کی روشنی آہستہ آہستہ جنگل کو منور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن درخت اتنے گنجان اور ایک دوسرے سے یوں جڑے ہوئے تھے کہ چاند کی بڑی کرنیں بڑی مشکل سے گزر رہی تھیں۔ تاہم اب ارد گرد کا منظر ہمارے سامنے اتنا واضح ہو گیا تھا کہ ٹارچ روشن کرنے کی حاجت نہ رہی۔ 25 فٹ بلند بند پر چڑھنا جتنا آسان نظر آتا تھا اتنا ہی دشوار بن گیا۔ دراصل ہم دونوں بری طرح تھک گئے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی جگہ رک کر دم لے لیں، اور سب سے زیادہ محفوظ مقام جھیل کا یہ بند تھا۔ بند پر پہنچ کر کھلی اور روشن فضا نصیب ہوئی اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ جھیل مدھک کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ وہاں سے تقریباً 1 فرلانگ دور یہ جھیل اچانک دائیں ہاتھ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ کرنل سائمن نے بتایا تھا کہ آدم خور کا مسکن جھیل کے نزدیک ایک تاریک کھائی ہے، اور میں اسی کھائی کا ایک نظر معائنہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم جھیل عبور کر کے دوسرے کنارے پر جائیں۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ سستانے اور گرم گرم چائے پینے کے بعد جھیل میں اتر گئے۔ ہم نے گھٹنوں تک اونچے شکاری فل بوٹ پہن رکھے تھے۔ جھیل کے درمیان پہنچے تو اندازہ ہوا کہ یہاں پانی گہرا ہے۔ آگے بڑھے تو پانی کمر تک آ گیا۔ غرض یہ کہ جب دوسرے کنارے پر آئے تو ہمارے کپڑے اچھی طرح بھیگ چکے تھے۔ اب مسئلہ گیلے کپڑے اتار کر سکھانے کا تھا۔ چنانچہ سوکھی شاخیں جمع کر کے آگ جلائی اور دیر تک کپڑے سکھاتے رہے۔ اس اثناء میں ڈونلڈ تو وہیں پڑ کر سو گیا اور میں بیٹھا پائپ پیتا رہا۔ نامعلوم کس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب آدم خور کے گرجنے اور کسی آدمی کے چلانے کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے یوں احساس ہوا جیسے کسی نے آگ میں سرخ کی ہوئی سلاخ سینے میں جھونک دی ہے، کیونکہ آنکھ کھلتے ہی ادھر ادھر دیکھا تو ڈونلڈ نظر نہ آیا۔ میں یہ سمجھا کہ آدم خور اسے اٹھا کر لے گیا۔ کچھ لمحے کے بعد اس بھیانک خیال کے زیر اثر میری جسمانی اور ذہنی قوت معطل ہو گئی۔ اس ناگہانی صدمے سے میں یقیناً بے ہوش ہو جاتا کہ قریب ہی ڈونلڈ کی آواز آئی۔ وہ ایک درخت کے تنے سے لگا کھڑا تھا۔ ڈونلڈ، ڈونلڈ! میں چیخا اور اس کی طرف لپکا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ آدم خور تمہیں لے گیا۔ ابھی میں نے کسی آدمی کے چیخنے اور شیر کے گرجنے کی آواز سنی تھی۔ اسی آواز نے تو مجھے جگایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد پھر کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یقیناً کوئی بدنصیب آدمی شیر کی خونی جبڑوں کا شکار ہو گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ رات کے اس سناٹے میں کون بے وقوف ہے جو آدم خور کا لقمہ بننے کے لیے ادھر آ نکلا۔ بہرحال یہ وقت سوچنے اور غور کرنے کے بجائے عمل کرنے کا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفلیں سنبھال کر اسی کی طرف لپکے۔ آدم خور کی پھرتی اور عیاری کے مقابلے میں ہماری یہ بھاگ دوڑ وقت ضائع کرنے کے مترادف تھی، کیونکہ وہ اتنی دیر میں اپنے شکار کو لے کر کہیں سے کہیں نکل جاتا۔ جھیل کا یہ کنارہ بدبودار دلدلی قطعوں اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ جا بجا گہرے گڑھے اور چھوٹی بڑی کھائیاں راہ روکے کھڑی تھیں، لیکن ہم نتائج سے بے پرواہ ٹارچوں کی روشنی میں اسی طرف بڑھتے گئے جدھر سے آواز آئی تھی۔ یہاں آم کے درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا، اور اس کے قریب ہم نے شیر کے پنجوں کے نشان اور خون کے قطرے دیکھے۔ جھنڈ کے اندر اتنی تاریکی تھی کہ میں داخل ہونے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شیر اپنے شکار کو لے کر اسی جھنڈ میں گیا تھا، اور ممکن ہے کہ اب بھی کسی جھاڑی یا گھاس کے اندر چھپا بیٹھا ہو اور اپنا پیٹ بھر رہا ہو۔ ہم دیر تک بے حس و حرکت کھڑے کوئی آواز سننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بے سود۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، جیسے جنگل کا یہ حصہ برسوں سے ویران اور غیر آباد پڑا ہو، اور جنگلی جانور یہاں نکل کر کسی اور حصے میں جا بسے ہوں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 11 بجے تھے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ شخص کون تھا جسے شیر پکڑ کر لے گیا۔ شاید وہ ان آوارہ اور بدماش آدمیوں میں سے کوئی ہو جو پولیس کے خوف سے جنگلوں میں چوری چھپے شراب بنایا کرتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس شخص کے دوسرے ساتھی بھی یہیں ہونے چاہیے۔ میں نے ڈونلڈ کو ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پتہ چلا
کہ جھنڈ کے عین وسط میں خاصی کشادہ جگہ ہے۔ غالباً گزشتہ دنوں یہاں درختوں کی کٹائی کا کام شروع کیا گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی مدد سے ان بدماشوں کی کمین گاہ کا سراغ لگانا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ اس جگہ زمین پر لمبی گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی، اس لیے شیر کے پنجوں کے نشانات اور خون کے دھبے نظر آنا مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اتنا تو یقین تھا کہ شیر اپنے شکار کو لے کر اسی جھنڈ میں داخل ہوا ہے، مگر گیا کدھر؟ یہی سوال بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد اور تلاش کے بعد ہم آخر کار اس بدنصیب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جھنڈ سے کوئی 2 فرلانگ دور نکلنے کے بعد پھر خون کے دھبے اور شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے گئے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اسی پگڈنڈی پر پایا جو بیرور کی طرف جاتی تھی۔ لاش ایک 10 فٹ اونچی خاردار جھاڑی کے قریب پڑی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی انگریز نوجوان ہے۔ اس کی خاکی وردی تار تار ہو چکی تھی اور برہنہ جسم پر جا بجا شیر کے پنجوں اور دانتوں کے نشان نمایاں تھے۔ گردن اور سینے پر گہرے گہرے گھاؤ تھے جن پر تازہ خون کے لوتھڑے جمے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدم خور کسی وجہ سے پیٹ نہیں بھر سکا اور لاش یہیں چھوڑ گیا ہے۔ ممکن ہے وہ نزدیک ہی کہیں چھپ گیا ہو۔ میں نے ڈونلڈ کو ایک درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا اور چند منٹ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خود بھی درخت پر چڑھ گیا۔ اب لاش عین ہمارے سامنے کوئی 20-30 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس وقت ایک لمحہ عذاب کی مانند گزر رہا تھا اور میرے اعصاب میں وہی غیر معمولی چستی عود آئی تھی جو اس قسم کے مقابلوں میں میری مدد کرتی ہے۔ لاش دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ بدنصیب انگریز نوجوان کون تھا۔ کرنل سائمن کا بیٹا جو بنگلور سے اپنے باپ کی حفاظت کے لیے یہاں آیا تھا، اور اب کرنل کو پتہ چلے گا کہ ولیم سائمن آدم خور کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو نہ معلوم اس کا کیا حال ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ آدھی رات کو اس سنسان اور خطرناک جنگل میں وہ آدم خور کا شکار کیسے بنا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ولیم سائمن کسی حادثے کے باعث اپنے باپ کے باغ تک پہنچ نہیں سکا اور راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا اور آدم خور کا شکار ہو گیا۔ اس کڑیل جوان کی حسرت ناک موت کا میرے دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ ڈونلڈ کے چہرے پر بھی ایسے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ آدم خور پیٹ بھرے بغیر ہی لاش چھوڑ کر جا چکا تھا، اس لیے یقیناً جھلایا ہوا ادھر ہی پھر رہا ہوگا۔ شاید اس انتظار میں ہو کہ ہم اس مقام سے ٹلیں اور وہ لاش پر آئے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا، اور اگرچہ میں نے کئی مرتبہ اس کے چلنے پھرنے کی آہٹ بھی سنی تاہم وہ نظر نہ آیا۔ 1-2 مرتبہ وہ غصے سے غرایا بھی تھا۔ صبح کے 4 بجے جبکہ مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں تھپکیاں دے کر سلا رہے تھے، آدم خور نے جھاڑیوں میں سے سر نکال کر جائزہ لیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ عام شیروں کی نسبت خاصا چوڑا تھا اور جبڑے کا ایک بڑا دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ آدم خور نے گردن اٹھا کر اس درخت کی طرف نگاہیں بڑھائیں جس پر ہم پناہ لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ رات بھر کا جاگا ہوا ڈونلڈ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اسے پیر کی حرکت سے جگایا اور آنکھ کے اشارے سے آدم خور کی طرف متوجہ کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ میری اس معمولی سی حرکت کا بھی آدم خور کو فوراً پتہ چل گیا اور فوراً ہی وہ دوبارہ جھاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ سورج کی چمکیلی دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی تو ہم دونوں درخت سے نیچے اترے۔ کسی اور کی لاش ہوتی تو میں اسے وہیں پڑا رہنے دیتا کیونکہ آدم خور کو گھیرنے کا یہی ایک ذریعہ تھا، لیکن ولیم سائمن کی لاش آدم خور کے حوالے کر دینا مجھے اچھا نہ لگا۔ چنانچہ ہم نے اسے اپنے فالتو کپڑوں میں لپیٹا اور اٹھا لے چلے، اور اب ہم اس پگڈنڈی پر چل رہے تھے جو بیرور کی طرف جاتی تھی۔ دن کی روشنی میں یہ سرسبز و شاداب علاقہ بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن افسوس یہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹا ہی سناٹا تھا۔ راستے میں جنگلی خرگوش اور گیدڑوں کے سوا کوئی زی روح نہ ملا۔ ان چھوٹے جانوروں نے بھی ہمیں حیرت سے یوں دیکھا جیسے اپنی زبان میں کہہ رہے ہوں تمہیں اس طرف آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ بے وقوفوں، جانتے نہیں ادھر آدم خور رہتا ہے۔ ابھی ہم لاش اٹھا کر آدھا میل ہی گئے تھے کہ سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی آتی دکھائی دی۔ ہم رک گئے۔ گاڑی پر 5 آدمی سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور مزل لوڈنگ بندوقیں تھیں۔ پھر انہی میں مجھے کرنل سائمن کا سکڑا ہوا سرخ چہرہ دکھائی دیا جس کی آنکھیں سوجی تھیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہم نے جلدی سے ولیم کی لاش گھاس میں رکھ دی اور آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بڈھا کرنل چلایا۔ گاڑی سے اترنے والوں نے اسے سنبھالا۔ کرنل پر دیوانگی طاری تھی۔
چند لمحوں کے لیے اس نے ہمیں پہچانا بھی نہیں۔ کوچبان الگ تھلگ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی اس حادثے کی تمام تفصیلات خود بخود میرے ذہن میں ترتیب پانے لگیں۔ ولیم کی لاش دیکھ کر کرنل پر سکتہ سا ہو گیا۔ اگر میں آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو وہ غش کھا کر زمین پر گر چکا ہوتا۔ ولیم کی لاش گھوڑا گاڑی پر رکھ کر ہم باغ میں پہنچے۔ اس دوران میں کرنل ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے اسے بستر پر چپ چاپ لیٹے رہنے کی ہدایت کی اور ساتھ آنے والے آدمیوں سے کہا کہ کوئی شخص یہاں سے میری اجازت کے بغیر نہ آئے۔ نہا دھو کر اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کوچبان کو بلایا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا پوپلے منہ والا ہندو تھا۔ اس نے اپنا نام لالی بتایا۔ جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ صاحب بہادر میرے منع کرنے کے باوجود جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ شام کو 7 بجے کی گاڑی سے وہ بیرور اسٹیشن پر اترے اور میری گاڑی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب مجھے نارنگیوں کے باغ کی طرف چلنے کا حکم دیا، میں نے کہا سرکار اس وقت جنگل میں نہ جاؤں گا کیونکہ وہاں آدم خور رہتا ہے اور اس نے بہت سے آدمی ہڑپ کر لیے ہیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ شراب کے نشے میں تھے صاحب۔ میرے انکار پر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے کوچبان نے بھی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس کو بھی مارا۔ میں مجبور ہو گیا تھا صاحب۔ لالی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ میرے پیر چھوتے ہوئے بولا جناب آپ پولیس کو خبر نہ کیجیے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے جیل ہو گئی تو میں مر جاؤں گا۔ لالی کے بیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، چنانچہ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، اس میں قصور صاحب کا ہے، شراب انہوں نے ہی پی تھی۔ اچھا آگے بتاؤ کیا ہوا؟ باغ تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا اور وہ راستہ محفوظ بھی تھا، لیکن ولیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ بند والے راستے سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ راستہ نزدیک ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک بار پھر انہوں نے بتایا کہ آدم خور وہاں رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ کر دے۔ میری اس بات پر ولیم صاحب نے پستول نکال لیا اور غصے سے کہنے لگے ہم اس شیر کو مار ڈالے گا، اگر تم چلنے سے انکار کرتا ہے تو ہم تمہیں بھی شوٹ کر دے گا۔ گاڑی جب بند کے نزدیک پہنچی تو چاند نکل رہا تھا۔ آگے راستہ تنگ اور خطرناک تھا، اس لیے گھوڑے کی رفتار ہلکی کرنی پڑی۔ بند کے اوپر سے گزرتے ہوئے یکایک ولیم صاحب نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ وہ چاندنی رات میں جھیل کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکلا اور اس نے ولیم صاحب کو پکڑ لیا۔ میں نے ولیم صاحب کی چیخیں سنی لیکن انہیں کیسے بچاتا۔ شیر کی آواز سن کر میرا گھوڑا بھاگ نکلا اور سر پر دوڑنے لگا اور واپس بیرور اسٹیشن چلا گیا۔ میں نے دوسرے کوچبان کو حادثے کی تفصیلات بتائیں۔ ہم نے طے کیا کہ صبح ہوتے ہی کرنل کو خبر دیں گے۔